یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ بہت سخت اقدام جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صرف ہارورڈ یونیورسٹی تک جو ہے وہ معاملہ صرف رکے گا, لیکن یہ تو اکراس دا بورڈ تمام جو فارن اسٹوڈنٹس جو امریکہ میں پڑھتے ہیں وہاں تک معاملہ چل رہا ہے. جی منصور صاحب, پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں, امریکہ جن چیزوں میں قیادت کر رہا ہے وہ صرف فوجی طاقت نہیں ہے, سماجی طاقت نہیں ہے یا معاشی طاقت نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑی طاقت اس کی تعلیمی ادارے تھے. اور یہ بنیادی کور پہ یعنی ایک مرکز پہ, یہ دل پہ حملہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور خاص طور پہ ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا میں سب سے معتبر نام اگر ہم دیکھتے ہیں, آکسفورڈ کا ہے, پھر ہارورڈ کا ہے, اس طرح کے جو نام ہیں, اور اس میں اس طرح اقدام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے چند دنوں پہلے. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان جو فلسطین کے حوالے سے جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں خود شریک ہوا ہوں, کئی مرتبہ رپورٹنگ کی ہے. اور جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ صہیونی صہیونیت کے خلاف ہے یا اس اینٹی سیمیٹزم ہے, یہ بالکل ایک فضول بالکل الزام ہے. اس لیے کہ اس میں خود جو ہے میری ان طالبات سے ملاقات ہوئی ہے جو یہودی ہیں اور جنہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا, حصہ لیا ہے انہوں نے. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا یہ اٹیک تھا. پہلے یہی سمجھا گیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی تک محدود رہے گا, اور ہارورڈ یونیورسٹی میں تو آپ کو 6,800 طلبہ, ان کو تو نہ صرف ان کے پیسے روک لیے گئے, پہلے $2 ارب اس طرح روکے گئے. اس کے بعد آج ہی جو ہے وہ ایک نیا قانون بھی جو وزیر صحت کی جانب سے $60 ملین وزارت صحت کی جانب سے دیا جاتا تھا, وہ بھی روکنے کا اعلان ہوا ہے. اس کے علاوہ 30 ایسے پروگرام تھے جس میں $200 ملین جو ہے وہ ملتے تھے, وہ پروگرام بھی جو ہے وہ روک دیے گئے. ان کو کہا گیا کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں گے. پہلے تو شرط یہ ہوئی کیونکہ شاید یہ انا پرستی ہے کیا ہے, پہلے مانگا گیا کہ 5 سال کے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریکارڈ دے جو ہے غیر ملکی طلبہ کے. اور یہاں ظاہر بات ایک جامعات کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے اور بہت ایک پاورفل یہ ادارہ سمجھا جاتا ہے امریکہ کی سوسائٹی کا ایک بہت حصہ. تو انہوں نے صاف منع کر دیا, اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ ہے کیا, کس طرف جائے گا. اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی طرف کھیل رہے ہیں, ایک طرف سعودی عرب کا دورہ, عرب خلیجی ممالک کے دورہ کر کے آتے ہیں, تو دوسری طرف جو ایسے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو اینٹی سیمیٹزم, بالکل ایک ایسا فضول الزام, کیونکہ جو اسرائیل کی جو زیادتیاں جاری ہیں اس پہ پوری دنیا اب تو یورپ کھل کے بات کر رہی ہے, تو اس پہ اسٹوڈنٹس بھی اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. تو یہ بنیادی سوچ پہ پابندی لگانا کر لگتا ہے کہ جیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی چیز کے خلاف. تو مجھے تو امید یہ ہے کہ یہ بیک فائر کرے گا, لیکن ابھی بہرحال اس وقت 6,500 سے زیادہ طلبہ پریشان ہیں. صدیق صاحب, اس میں اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں, اس سے پہلے ٹیرف کے معاملے کے اوپر بھی ابتدائی طور پہ جب انہوں نے اعلان کیا مختلف ممالک کے حوالے سے کہ جناب ان کے خلاف جو ہے یہ ٹیرف کی ایک وار جو سٹارٹ ہوئی, لیکن اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں, آنے والے مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایک ہم نے تبدیلی دیکھی. بہت سی چیزوں کے اوپر اس نے یو ٹرن لیا اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سارے معاملے کے اندر جو ویزاز کے حوالے سے بات آ رہی ہے یا ہارورڈ یونیورسٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہفتوں کے اندر یا مہینوں میں اس کے اوپر بھی ایک بڑا یو ٹرن لے سکتے ہیں یا بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, امید تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ شاید دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کئی معاذوں پہ پھنسایا ہوا ہے. وہ ایک انسان ہے, کوئی جن نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ کے جو لوگ موجود ہیں, کیونکہ اگر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کانسپیریسی تھیوریز پہ یقین رکھتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ٹیٹوز بنائے جنہوں نے صلیبی جنگ کے, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس موقع پہ شاید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کوئی یہ امریکہ تھوڑی ہے یہاں, بلکہ یہاں پہ تو یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کے خلاف بات کرنا آپ کو آسان ہے ٹی وی پہ, لیکن اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس میں ایک جذبات ہیں, میں نے خود میں بتا رہا ہوں کہ نہیں, یہ ایسے ایک چیز میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں دیکھی تھی کہ اس طریقے سے اسٹوڈنٹس باہر نکلے. کولمبیا یونیورسٹی میں گیا, ہارورڈ میں گزشتہ دنوں ایک کانفرنس ہوئی باقاعدہ انڈیا پاکستان پہ, اس طرح کے ڈائلاگ کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کی سوچوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. تو ایک بنیاد پہ حملہ ہے, تو اس کے لیے تو بہرحال ہو سکتا ہے کوئی اور جدوجہد اٹھے. کم از کم یہاں کے جو 30-70% اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی میں دیکھتا ہوں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, ان کو تو یہ نہیں ٹچ کر سکتے. وہ بھی بہت زیادہ, ابھی میں ایک مسلمانوں کے اجتماع سے آ رہا ہوں جس میں تقریباً 30,000 لوگ تھے, 25 اس میں 40 سے 50% جو ہے نا وہاں نوجوان موجود تھے جن میں جذبات موجود ہیں. وہ یہودیوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ جو ہے وہ اسرائیل کے مظالم سے نفرت کرتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ فائر بیک کرے گا اور کرنا چاہیے.
اور اگر نہیں کرتا منصور صاحب تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو امریکہ کے ایک بنیادی کور ہے یا امریکہ کا ایک بنیاد ہے اس پہ ضرب ہے. جیسے انڈیا میں جو تماشا مچ رہا ہے وہی تماشا مچے گا. ایک ایسا ملک ہو جائے گا جس سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں گے. ورنہ خود سوچیں کہ خود ہارورڈ یونیورسٹی میں اس وقت 140 ممالک کے لوگ موجود ہیں جو سفیر ہیں, یہ امریکہ کے سفیر بن کے جاتے ہیں. اس میں سے امریکہ مخالف جذبات لوگ نہیں رکھتے ہیں. جو ظلم ہو رہا ہے, جو جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں, امریکہ کی جو خامیاں ہیں اس کو بتاتے ہیں.